مخالفت ہے۔ تو اصل معیار کیا ہے ہمارے لیے؟ کوئی بھی کتاب نہیں، معیار ہمارے لیے عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور عقیدہ اہل سنت کس کتاب میں ہے؟ سارے ائمہ کرام عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ کتاب و سنت سے۔ کتاب و سنت معیار ہے۔ اب کتاب و سنت کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کا مطلب عام فہم کتاب کا مطلب ہے قرآن، سنت کا مطلب ہے حدیث۔ اور بعض اوقات کتاب کا مطلب قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ لفظ کتاب کا مطلب قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ اب بخاری شریف میں کتاب الحدود میں زنا کا جو چیپٹر ہے، زنا کی جو حد ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی طرف غور فرمائیے۔ دو پارٹی کا کیس ہے، ایک نوجوان ہے غیر شادی شدہ، اس سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ اب مطالبہ دونوں پارٹیوں کا یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ اور قسم اٹھا کے فرماتے ہیں لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں ضرور بضرور ہر حال میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ کیا دیا کہ اس کو کیا سزا ہے قرآن میں؟ غیر شادی شدہ زانی کو کی 100 کوڑے، قرآن کی تو یہ سزا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کیا سنائی؟ 100 کوڑے اور وَتَغْرِيبُ عَامٍ، 1 سال اس کو جلا وطن کیا جائے۔ وہ 1 سال تغریب عام جو جلا وطنی کی سزا ہے وہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا، تاکہ آپ قسم نہ بھی اٹھائیں، صرف خالی منہ سے کہہ دیں، وہ قسم سے بھی اوپر بات ہے، نبی کی بات۔ تو پتہ کیا چلا؟ کتاب اللہ سے مراد یہاں وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے۔ اس وحی میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ ہم نے کہا عقیدے کا مصدر جو کتاب و سنت ہے۔ اگر کتاب کا مطلب قرآن و حدیث ہو گیا تو سنت کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ کتاب تو ہوگی قرآن و حدیث، اب سنت کا مطلب یہ خالی خانہ کہاں سے، کس چیز سے پر کریں گے؟ اب سنت کا مطلب یہ ہوا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، طریقہ، وہ طریقہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ صحابہ ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے لگایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ جتنے بھی لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو۔ وہی تو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ جس طرح آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ ایمان لائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوری جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں ہدایت پر آ چکے ہیں یہ لوگ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، کس سے؟ کس چیز کی بات ہوئی تھی؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج، اگر ما انا علیہ واصحابی کے منہج سے انہوں نے منہ پھیر لیا، انما ہم فی شقاق، تو یہ بہت دور ہے ہدایت سے، ہدایت سے دور ہے۔ تو کتاب و سنت کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن و حدیث اعلی فہم سلف امت، اور سلف امت کا مطلب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا، خود فرمایا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، انا نعم السلف لکی انتی، میں سب سے بہترین سلف تمہارا میں ہوں۔ سلف کا مطلب کیا تھا؟ لغوی طور پر گزرے ہوئے لوگ، جو ہم سے بڑے لوگ، جو ہم سے قابل اور ہمارے لیے جو معیار ہیں، ہمارے لیے جو امام کا درجہ رکھتے ہیں، وہ جو گزر چکے ہیں، ان میں سب سے بڑی شخصیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ ہیں۔
جو امام ہے ساری دنیا کے، کیونکہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے پیدا کرنے سے پہلے ہی، کہ ان کے دل بنے ہی تقوی کے لیے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے کہ ایک بندہ ثابت ہو جائے کہ نبی کا صحابی ہے، ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں نہ نفاق ہے، نہ کوئی گمراہی، نہ کھوٹ ہے، بس اتنا ثابت ہو جائے کہ صحابی ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ کوئی جذبات نہیں ہے۔ اہل سنت کا کوئی عقیدہ جذبات سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو ہم اہل سنت، عقیدہ اہل سنت کا مصدر کیا ہے؟ قرآن و حدیث اور فہم سلف۔ سلف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔